مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بیماریوں کے سلسلے میں بات عرض کی تھی۔ بیماری دو قسم کی، ایک بیماری جسمانی ہے، ایک بیماری روحانی ہے۔ روحانی بیماری گناہ ہے، اسی کے تعلق سے بات چل رہی تھی۔ حدیث پاک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کلمہ پڑھ لے، ایمان قبول کر لے، فرمایا عصموا منی دماءہم و اموالہم، فرمایا کہ مومن ہونے کی برکت سے اس کا جان، مال، عزت و آبرو سب محفوظ، یعنی اب کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کے ساتھ میں غیروں والا معاملہ کیا جائے، بلکہ اس کی جان کی بھی حفاظت ہے، مال کی بھی حفاظت ہے، عزت و آبرو کی بھی حفاظت ہے۔ اور مومن کا ہونے کا مطلب ہی ہے وہ امن والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، گرفت سے، پکڑ سے اس کی حفاظت ہو گئی۔ لیکن یہ روحانی بیماری میں اگر مبتلا ہے وہ اور گناہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جو امان ملا ہے وہ ختم، جو حفاظت ہے وہ چلی گئی۔ بعضی بیماریاں اتنی خطرناک ہیں کہ اس میں اگر آدمی مبتلا ہو جائے تو شریعت کا حکم ہے، مثلا چوری کر لی تو ہاتھ کٹے گا، مثلا زنا کا ارتکاب ہو گیا تو بعض صورتوں میں جان محفوظ نہیں رہتی اس میں ہے۔ تو ایک گویا روحانی بیماری کا ایک نقصان کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو معمود اور محفوظ بنایا تھا وہ حفاظت اس کی ختم، وہ غیر محفوظ ہو گیا۔ ظاہر ہے غیر محفوظ ہو جانا یہ خطرے کی چیز ہے۔ پھر ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جب تک بیماری میں مبتلا نہیں تھے، صحت مند تھے، تو ہم کو کہا جاتا تھا مومن، اور جہاں اس بیماری میں مبتلا ہو گئے تو اب بجائے مومن کے فاسق، فاجر، یا مثلا زبان سے جھوٹ بول رہے تو کاذب، یہ گویا اچھے جو عمدہ وہ تھے وہ ختم ہو گئے، اور یہ مل گیا ہم کو آ کر کے۔ اس لیے گناہ میں جسمانی بیماری میں جیسے مبتلا ہونے کے بعد ہمیں فکر ہوتی ہے علاج اور دوا کی، اسی طرح روحانی بیماری اگر آ جائے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، اس میں تاخیر نہ کرے، فوراً توبہ کرے، بلا تاخیر تو جو ہے توبہ کر لے۔ توبہ کے سلسلے میں ایک بات عرض کی تھی، عجیب معاملہ ہے۔ مجرم کو کے جرم کو معاف تو کیا جاتا ہے، لیکن مجرم کو محبوب بنا لے، دوست بنا لے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ بڑے سے بڑے مجرمین ہیں، جج کے یہاں گئے، مقدمہ ہوا، اس نے بری کر دیا، لیکن جج اس کو دوست نہیں بنائے گا، معافی کر دے گا اپنی جگہ پر۔ لیکن اللہ تعالیٰ بہت بڑا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ مجرم کو نہ صرف یہ کہ معاف فرما دیتے ہیں بلکہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ ایک روایت ہے التائب حبیب اللہ۔ توبہ، اسد التوبہ کا مضمون تھا۔ توبہ کے سلسلے میں بعض اوقات آدمی ایسی توبہ کرتا ہے کہ اس توبہ کرنے کی برکت سے دوسرے مجرمین کو توبہ کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے اور وہ نیک اور صالح ہو جاتے ہیں۔ توبہ کرنے والا تو ہو ہی جاتا ہے،
لیکن اس کی برکات سے مجرم خود دوسرے مجرمین توبہ کر لیتے ہیں۔ ایک واقعہ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے بنی اسرائیل کے سلسلے میں۔ ایک عورت تھی جو زانیہ، مطلب یہ اس کا گویا پیشہ ہی تھا، بہت حسین و جمیل، اور بڑے اس کے ہاں انتظامات، دروازے پر پردہ پڑا، اور جب کوئی بات چیت ہوتی تو اس کے اپنے جو وہ رکھ رکھے تھے اس نے ان سے بات چیت ہوتی، پھر معاملہ طے ہوتا، اور رقم بھی خود اپنے ہاتھ میں نہیں لیتی تھی، وہ اس کے جو تھے خزانچی وجانچی ان کے پاس۔ ایک موقع پر ایک شخص جو عابد و زاہد تھے، ان کی نظر اس پر پڑ گئی۔ نظر پڑنا تھا کہ فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ واقعہ تو وہ لمبا ہے، سنائیں گے اس کو، لیکن ایک بات عبرت کی ہو گئی، آدمی کسی وقت اپنے اوپر مطمئن نہ ہو، اور یہ ایک بہت بڑا دھوکہ انسان کو ہو جاتا ہے۔ بس دھوکہ نفس ڈال دے مبتلا کر دیتا، کبھی شیطانی مبتلا کر دیتا ہے کہ کچھ دن عبادتیں، ریاضتیں، مجاہدات کیے اور اس کی کچھ برکات ظاہر ہو گئی تو بس اب سمجھتا ہے کہ اب ہم نکل گئے۔ ایسا نہیں ہے، بس وقتی طور پر تو محسوس ہوتا ہے کہ ہم بچ گئے، لیکن اگر ذرا سی غفلت ہوئی اور ذرا سی اس نے کوتاہی کی تو پھر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال یاد آ گئی سمجھنے کے لیے، جیسے معلوم ہوا دکان بند کی اور دن بھر کی جو کمائی تھی وہ لے کے آئے، اور گلی میں پہنچ کر کے پہنچ گئے حفاظت سے۔ اب کبھی کبھی مطمئن ہو جاتے اس گلی میں کون آئے گا، تو گھر ہی چلے جا رہے ہیں، اور معلوم ہوا ذرا سی غفلت ہوئی اور دروازے کے قریب ہی کوئی آ گیا، اس نے کام تمام کر دیا۔ ہو جاتا ہے تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ وہ اے ٹی ایم میں سب ایسے ہوتے رہتے قصے۔ تو جیسے دنیاوی اعتبار سے آدمی اپنے مال کے سلسلے میں جب تک اندر پہنچ نہ جائے گھر میں مطمئن نہیں رہتا ہے، وہ فکر میں رہتا ہے۔ اسی طریقے سے جب تک زندگی ہے، زندہ ہے، سانس آ جا رہی ہے، اس وقت تک آدمی مطمئن نہ رہے کہ ہم نفس اور شیطان یہ جو دشمن ہے ان کے اس سے ہم محفوظ ہو گئے، لہذا اب ہم نہیں ہر لمحہ، بلکہ جیسے دولت زیادہ ہو تو اس کو زیادہ فکر سوار ہوتی ہے، اسی طریقے سے اللہ پاک کسی کو نوافل کی عبادات کی ذکر کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اس کو اور زیادہ فکر ہونا چاہیے کہ ہمیں اور حفاظت کرنا ہے اس کی۔ وہ ذرا سا ہوا گیا معاملہ، اس کی نظر پڑی، نظر پڑ رہی تھا کہ بس مبتلا ہو گئے۔ اب ساری باتیں شروع میں تو بہت انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہا اور مشاہدہ مشقت برداشت کی ہے، لیکن بھائی بیماری کا حملہ ہو جائے تو اب مریض کی یہ عقل مندی یہی کہ ڈاکٹر سے پوچھے کہ اس بیماری میں ہم کو بچاؤ کی کیا تدبیر کرنا چاہیے۔ اگر خود اپنے طور پر کوئی تدبیر کر رہا تو مریض ہے، اس کی رائے مریضانہ ہے، وہ کوئی تدبیر اختیار کرے گا، اس سے معلوم مرض اور بڑھ گیا۔ اس میں بھی ہو جاتا ہے، معلوم ہوا کہ گناہ کے اسباب میں مبتلا ہو گئے، اب بچنے کی خود تدبیر کرے گڑبڑ ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ اسی لیے فرمایا گیا کسی کو بڑا بنائے رہے اور جیسے ہی کوئی بات ہو تو فوراً رابطہ کر لے اس سے، وہ ایسی کوئی تدبیر بتا دیں گے کہ انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کی بچ جائے گا، اللہ اس کی حفاظت کر لیں گے۔ ہوتا رہتی شکلیں ہو جاتی ہیں۔ اب بہرحال اب مبتلا ہو، سب طے ہو گیا معاملہ، اور جب ملاقات کا وقت ہوا، بس بعض اوقات اللہ پاک کسی کو بچانا چاہتے ہیں تو غیبی انتظام ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان بچ جاتا ہے۔ چنانچہ جب بالکل سب معاملات ہو گئے اور اس کے پاس گئے، دل میں ایک عجیب اللہ تعالیٰ کی کیفیت کی طرف سے ہوئی کہ بس ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے عرش الہی کے سامنے کھڑے ہیں، اور ہمارے جتنے اعمال ہیں سب چلے گئے۔ ایک دم ایسا خوف اور ایسی کیفیت، بدن پورا کانپنے لگا۔ جب کپکپاہٹ ہوئی تو اس عورت نے دیکھا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا انی اخاف ربی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اللہ سے میں ڈر رہی ہوں
لہذا مجھے جانے کی اجازت دے دو۔ اس نے کہا وَيْحَكَ إِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يَتَمَنَّوْنَ الَّذِي وَجَدتَّهُ، لوگ تو مجھ سے ملنے کی اور تنہائی چاہتے ہیں، اور تم کو تو موقع مل گیا اور تم اس نیوز پر ہو۔ لیکن بہرحال اللہ پاک کی طرف سے حفاظت ہوتی، اس کی حالت بالکل غیر ہونے لگی، اس نے فوراً، لیکن جانے سے پہلے اس نے پوچھ لیا تمہارا نام کہاں کیا ہے، تم کس علاقے کے ہو، تمہاری بستی کیا، سب معلومات اس نے کر لی۔ چلو یہ تو ظاہر ہے توبہ تلافی میں لگ گئے، اپنی سارے معاملات دور۔ اس کا اثر اس عورت پر پڑ گیا، فوراً جانے کے ساتھ اس پر اثر پڑا، اور وہ یہ سوچنے لگی کہ اس نے ایک مرتبہ گناہ ابھی کیا نہیں، گناہ کے اسباب ہی سب ہوئے، اور وہ اس قدر اس کو خوف اس پر طاری ہو گیا، اور میں تو مبتلا ہوں اس زمانے سے، اور میری وجہ سے معلوم کتنے لوگوں کا اس گناہ میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو مجھ کو تو بس یہ کہنا، تو اس کی حالت بھی خراب ہو گئی۔ اس نے اب آہذاری رونا شروع کر دیا، اور اسی وقت فوراً دروازہ بند، پردہ ختم، اپنے کپڑے معمولی قسم کے پہننا، اور رجوع اللہ شروع ہو گیا اس کا۔ اب اس کے بعد اس کے دل میں خیال آیا